جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جی ایم چودھری صاحب، جو سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں، کئی آئینی اور قانونی مقدمات لڑ چکے ہیں. آج ہم ان سے جانیں گے عمران خان صاحب نے جو صدر پاکستان کو خط لکھا ہے دفاعی اداروں کے حوالے سے، فوج کے آئندہ کے کردار کے حوالے سے. چودھری صاحب یہ بتائیے، یہ جو خط لکھا ہے عمران خان صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں، تو کافی چیزیں ہیں، اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ ایشو یقیناً آپ نے بھی ریز کیا ہے، لیکن آپ سے پہلے جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے خط میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ لکھا ہے. میرے خیال میں یہ سارے کے سارے ایشو جو ہے گزشتہ میرا خیال ہے کم از کم 4 دہائیوں سے ہمارے ملک میں موجود تھے، لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ہمارے ملک کا کوئی سابقہ پرائم منسٹر جو ہے اس نے یہ سارے کے سارے جو ایشوز ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اور یقیناً دیکھیں کہ ملک کا کوئی بھی ادارہ ہے اور ہمارے جو بنیادی سٹیک ہولڈرز ہیں پورے کے پورے سسٹم کے، وہ 3 ہیں. اس میں عدلیہ ہے، اس میں لیجسلیچر یعنی کہ ہماری مکنہ ہے، اور پھر جو تیسرا ہے وہ ایگزیکٹو ہے. ایگزیکٹو جو ہے وہ بہت سارے اداروں پر مشتمل ہے، یعنی کہ ہمارے پاس تقریباً 40 سے زیادہ منسٹریز اور ڈویژنز ہیں، اور ان منسٹریز اور ڈویژن کے سبارڈینیشن میں اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہیں، کارپوریشنز ہیں، اور مختلف قسم کے ادارے موجود ہیں. اور یقیناً انہی اداروں میں، انہی اٹیچ ڈپارٹمنٹس میں ہمارے جو تینوں آرمڈ فورسز کے ادارے ہیں وہ موجود ہیں. ان کے باقاعدہ طور پر لاس ہے، یعنی کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ریگولیٹ ہوتی ہے، پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ ایئر فورس آرڈیننس کے تحت ریگولیٹ ہوتی ہے، اور نیوی جو ہے وہ نیوی کے آرڈیننس لا کے تحت ریگولیٹ ہوتی ہے. تو وہ بڑے اسپیسیفک اور ویل ڈیفائنڈ لا ہیں. اور ہمارے پاس جو رولز آف بزنس ہیں انہوں نے مکمل طور پر یہ ساری کی ساری انفارمیشن اور ضابطہ کار مہیا کیا ہوا ہے کہ کوئی ادارہ جو ہے وہ کس طریقے سے بیہیو کرے گا اور اس کا کیا رول ہے. اور یقیناً عمران خان صاحب نے یہ جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے بڑی جو سیریس قسم کی وائلیشنز جو کہ رولز آف بزنس یا پھر ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اور میرے خیال میں آج تک یہ ایشو دبا ہوا تھا، اب یہ ایشو لائم لائٹ میں آ گیا ہے، اور یقیناً اب اس کا حل بھی ہونا چاہیے. چودھری صاحب، عمران خان صاحب نے جو پہلا جو نقطہ اٹھایا ہے وہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں جو رجیم چینج کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ جب میں نے نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا اس میں بات چیت ہوئی، پھر شہباز شریف کے جب وزیر اعظم بن گئے تو اس میں مندرجات کو بدل دیا گیا. تو پھر یہ قانون اس میں کیا کہتا ہے کہ اگر ان کو بدل دیا جائے، ایک پرائم منسٹر کے ہوتے ہمارے دفاعی ادارے اور بات کریں، دوسرے کے ہوتے ہوئے دوسری بات کریں، تو قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک بڑی سیریس وائلیشن ہے. ہمارے جو ٹاپ لیول پہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کا مکمل طور پر ریکارڈ ہوتا ہے. پرائم منسٹر جو ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہوتا، اس کی ایک ایک بات جو ہے اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. اور خاص طور پر نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے وہ سب سے بڑا ادارہ ہے جو کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے امور کو دیکھتا ہے. تو میرے خیال میں اگر نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ میں کوئی ایک فیصلہ ہوتا ہے اور دوسرے میٹنگ میں اس کو کنسیل کر دیا جاتا ہے یا اس کو کنٹراڈکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ایک سیریس وائلیشن ہے لا کی بھی اور پروسیجر کی بھی، جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ انٹینشنلی کی گئی ہے، اس کا مقصد کنسیلمنٹس آف فیکٹس ہے یا ڈسٹورشن آف فیکٹ ہے، تو یہ کرمنل افینس کے ضمن میں بھی آ سکتا ہے. چودھری صاحب، انہوں نے یہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس پہ بھی انہوں نے سوال اٹھایا، لیکن خود جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو بلکہ اس سے پہلے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر جو وہ مسلسل بریفنگ دیتے ہیں، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام ہے اور انہوں نے سیاسی امور پہ بات چیت کی ہے. دیکھیں، یہ جہاں تک بات ہے، پہلے نمبر پہ یہ جو آئی ایس پی آر ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، انٹر سروسز پبلک ریلیشنز،
یہ دیکھیں یہ آج کا ادارہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا ادارہ ہے، اور اس کا بیسک مقصد ہی یہ ہے کہ آرمڈ فورسز کے اندر جو کوآرڈینیشن ہے، انفارمیشن کی جو ڈیزیمینیشن ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے، ایک ایسا ادارہ موجود ہو جو کہ ایک سائنٹیفک اور سسٹمیٹک طریقے سے انفارمیشن جو ہے اس کو پاس آن کرے. یہ نہ ہو کہ ایئر فورس کچھ کہہ رہی ہو، نیوی کچھ کہہ رہی ہو اور آرمی کچھ کہہ رہی ہو. یہ ایک باقاعدہ طور پر ایسا ادارہ ہے جس کا مقصد ہی ایک پراپر کوآرڈینیشن ہے، اور اس کا فنکشن بڑا ویل ڈیفائنڈ ہے کہ جہاں پر بھی ہماری آرمڈ فورسز سے متعلق یا ڈیفنس سے متعلق کوئی اسٹیٹمنٹ دینی ہے، نیشنل سیکیورٹی سے متعلق اسٹیٹمنٹ دینی ہے، تو وہ ان کو دینی چاہیے. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو اگر میں رولز آف بزنس کے حوالے سے بات کروں تو پھر کسی بھی جو سبارڈینیٹ ادارہ یا اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی پوائنٹ آف ویو جو ہے اپنے متعلقہ منسٹر جو ہے اس کی اجازت کے بغیر ڈائریکٹ جو ہے وہ پیش کر سکے. دیکھیں پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے اگر کوئی میڈیا سے بات کرنی ہے تو وہ اپنے متعلقہ وزارت کا جو سیکرٹری ہے اس کے تھرو متعلقہ منسٹر تک پاس آن کرے گا، اور پھر منسٹر جو ہے وہ بیسیکلی فیس ہوتا ہے پبلک یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے درمیان. کسی افسر کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ کے معاملات پر کسی قسم کی بات کرے، وہ منسٹر کو ہی کرنی تو چاہیے. چودھری صاحب ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ منسٹر ہیں اس سے پوچھ کے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کے لیے آئے ہوں؟ دیکھیں یہ ایسے بات نہیں ہے، کسی منسٹر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا اختیار کسی افیسر کو ڈیلیگیٹ کر دے، اور خاص طور پر جہاں پر کو پوائنٹ آف ویو دینا ہے. دیکھیں اس میں بھی منسٹریز میں اسپوکس پرسن رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا ایک بڑا محدود کردار ہوتا ہے. تو خاص طور پر اس قسم کے جو اہم معاملات ہیں میرے خیال میں اس میں منسٹر کو خود جو بھی کرنا چاہیے تھا، جو کہ بعد میں میرا خیال پریس کانفرنسز یا پریس بریفنگز ہوئی بھی جس میں انہی ایشوز پر بات کی گئی جو کہ منسٹرز نے کی، تو وہی ایک صحیح طریقہ کار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوائے ہمارا یہ جو آئی ایس پی آر ہے، باقی کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کے آفیسر روز آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. اگر آفیسرز پریس کانفرنس کرنی شروع کر دے تو پھر میرے خیال میں، آپ تو خود جرنلسٹ ہیں، ہمارے تقریباً 40 سے زیادہ منسٹریز اور ڈویژنز ہیں، آپ کے پاس تو سارا دن ٹائم ہی نہ ہو کہ آپ ان کی پریس کانفرنسز کو کور کریں. بلکہ اس کا ویسے تو اب بھی اتنی پریس کانفرنس روزانہ ہوتی ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہر 5-10 منٹ کے بعد ایک پریس کانفرنس آ جاتی ہے. بلکہ میں اس کو سپلیمنٹ کر دوں کہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر منسٹری کے پاس بھی، ہر منسٹر کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ گورنمنٹ کا جو نقطہ نظر ہے اس پہ بات کرے. پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ ساری منسٹریز جو بھی جس بھی بات پر وہ پبلک کے سامنے بات کرنا چاہتے ہیں، تو جو وزیر اطلاعات ہے، دیکھیں اس کا نام ہی وزیر اطلاعات ہے، تو اس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ جو بھی گورنمنٹ کی انفارمیشن ہے وہ پبلک یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ شیئر کرتا ہے. ہر منسٹر کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مختلف گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں ان پر آ کے بات. چودھری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی وہ کس لیول کی آئینی اور قانون کی خلاف ورزی تھی، یا کوئی ایسی خلاف ورزی نہیں؟ دیکھیں یہ جو لیٹر ہے اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے جی کہ جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے اس کی وائلیشن ہوئی. اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار سے باہر نکلے. میرا جہاں تک رولز آف بزنس یا مختلف جو گورنمنٹ کے پروسیجرل آسپیکٹس ہیں، میں جو ان کو سمجھتا ہوں، میرے خیال میں یہ سارا کچھ جو ہے وہ وزیر اطلاعات کو کرنا چاہیے تھا، یا میکسیمم اگر وزیر اطلاعات نہیں تو پھر ہمارے جو وزیر دفاع ہیں وہ بات کرتے. کسی گورنمنٹ افیسر کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جب وہ پولیٹیشینز پر کرٹیسزم کرتا ہے. دیکھیں اگر ہمارے اداروں کے افسر جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہیں گے تو کل کو فرض کر لیں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آ جاتی ہے
تو پھر ان آفیسرز کا مستقبل کیا ہوگا. آپ دیکھیں کہ جو امریکن سسٹم ہے وہ پریزیڈینشیل سسٹم ہے. جب بھی کوئی نیا پریزیڈنٹ آتا ہے تو تقریباً 16 سے 20 ہزار آفیسرز جو ٹاپ آفیسرز ہیں وہ تبدیل کر دیے جاتے ہیں. یعنی کہ ہر پریزیڈنٹ اپنے لے کے آتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پارٹیزن ہوتے ہیں، اس لیے جیسے ہی نیا پریزیڈنٹ آتا ہے تو وہ سب کو ریموو کرتا ہے. تو ہمارے ملک میں چونکہ سول سروس یا جو بھی ادارے ہیں وہ امپارشل ہیں، تو ان کو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے معاملات میں سامنے آنا چاہیے، اور یہی رولز آف بزنس اور باقی جو پروسیجر ہے اس کا بھی چودھری صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے صدر پاکستان سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بطور سپریم کمانڈر جو ہیں وہ دفاعی اداروں کی جو اختیارات ہیں یا ان کے فرائض ہیں اس کی ایک لکیر کھینچیں. صدر پاکستان عارف الوی کو آپ دیکھ چکے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں اتنی جرت ہے کہ وہ بطور سپریم کمانڈر افواج پاکستان کو کہیں کہ جناب مجھے عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے اور میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ کا کردار کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی دلچسپ بات پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے، اور ہمارا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، میں گزشتہ تقریباً سمجھ لے کہ 35 سال سے میں آئین کی انٹرپریٹیشن اس کے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ وابستہ ہوں. تو یہ فرسٹ ٹائم ایشو ریز ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں جو آرمڈ فورسز کا سپریم کمانڈر ہے وہ کوئی ایکشن لے. تو میرے خیال میں جب لفظ سپریم کمانڈر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمانڈر سے کہیں بڑھ کر ہے. تو اگر ہمارے ملک میں کمانڈرز بہت کچھ کر سکتے ہیں تو پھر یقیناً سپریم کمانڈرز ان سے کچھ زیادہ ہی کر سکتا ہے. بلکہ اگر سپریم کمانڈر کو اگر برٹش دور کے جو قوانین ہیں ان کی روشنی میں دیکھا جائے تو پھر اس کے پاس یہ بھی اختیار بینگ اے سپریم کمانڈر موجود ہے کہ اگر اس کا کوئی کمانڈر یا اس کا کوئی سبارڈینیٹ کو فورسز کا افسر جو ہے وہ کسی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ خود بھی ان کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے. بینگ سپریم کمانڈر یہ صدر پاکستان کا اختیار ہے. میرے تو علم کے مطابق یہ سپریم کمانڈر وہ علامتی ہوتے ہیں. ویسے آپ کا کیا خیال ہے اگر ان کو اس خط پہ ایکشن لینا ہے تو ان کو کتنا بڑا جگرا اور دل چاہیے؟ یہ جو بات آپ نے کی ہے نا جی، جگر دل اور جگرے والی بات، یہ تو اس میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. نہ میرے پاس اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی ایسا ٹونک موجود ہے کہ آپ اسے دے دیں اور وہ شخص جس شخص کو بھی دیں تو اس کا دل بہت بڑا ہو جائے. دیکھیں بات ہے یہاں پر لا کی. ہمارے پاس جو آرمڈ فورسز کا کمیشن ہے وہ صدر پاکستان دیتا ہے. تو جب صدر پاکستان کمیشن دیتا ہے تو اس کے علاوہ نہ تو پرائم منسٹر دے سکتا ہے، نہ وزیر دفاع دے سکتا ہے، نہ ہی اسے کسی آرمڈ فورسز کا سربراہ دے سکتا ہے. وہ صدر پاکستان کے نام سے ہی دیا جاتا ہے. تو لہٰذا جب یہ ہے تو پھر بینگ سپریم کمانڈر اور بھی جو آرمڈ فورسز کے کنٹرول کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ صدر پاکستان کو کرنی چاہیے، خاص طور پر جہاں پر ڈسپلن کی وائلیشن ہو رہی ہے. کم از کم وہ پوچھ تو سکتا ہے کہ اس کے سبارڈینیٹ کمانڈرز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں. دیکھیں دنیا کے جتنے سسٹمز ہیں، چاہے وہ پریزیڈینشیل سسٹم ہے، چاہے وہ ہمارے پاس یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے، ان تمام میں جو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے وہ سپریم کمانڈر بھی ہوتا ہے. اس کو سپریم کمانڈر بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نیوٹرل ہو. اگر نیچے گورنمنٹس بدلتی رہتی ہیں تو ایون دین سپریم کمانڈر ایک ایسا شخص موجود ہو کہ اگر معاملات اگر نچلی سطح پر کہیں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ ان معاملات کو امپارشلی ٹاپ لیول پر ہینڈل کر سکے. چودھری صاحب آخری سوال مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ لیٹر جسٹ فار ڈسٹ بن ہے یا لیٹر یہ مستقبل قریب یا مستقبل دور میں کوئی مضر اثرات رکھتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں ہماری جو سیاسی تاریخ ہے اس کے حوالے سے یہ ایک انتہائی اہم خط ہے. اور خاص طور پہ دیکھیں یہ اس قسم کی بات میں بھی کر سکتا ہوں. میں اس سے زیادہ اچھا اخبار میں آرٹیکل لکھ سکتا ہوں، آپ کو انٹرویو دے سکتا ہوں کہ ہماری
आर्म्ड फोर्सेस के क्या इख्तियारात हैं, सदर पाकिस्तान के क्या इख्तियारात हैं, वज़ीर आज़म के क्या इख्तियारात हैं। देखें, ये ख़त एक साबका वज़ीर आज़म और ख़ास तौर पर उन एक्शंस के हवाले से लिख रहा है जो उसके दौर में एज ए वज़ीर आज़म हुए। तो मेरे ख़्याल में अगर मैं इसे डिसिप्लिनरी टर्म्स में कहूँ तो ये एक बहुत बड़ी चार्ज शीट है, और ये ख़त जो है कम अज़ कम इट विल नेवर डाई। ये ख़त अब हमारी हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। ये बार बार इसके जो कंटेंट्स हैं वो रिपीट भी होंगे, और फ़र्ज़ कर लें कि अगर इमरान ख़ान साहब की दोबारा गवर्नमेंट आती है या इवन जो मौजूदा गवर्नमेंट भी है, वो भी इस ख़त को किसी न किसी वक्त जो है वो इस्तेमाल कर सकती है जी, कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये डिफ़ाइन नहीं है, इनको डिफ़ाइन होना चाहिए। इसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि देखें कि आज से 3 साल पहले जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का इशू आया था, तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू गया तो वहाँ पर ये चीज़ पॉइंट आउट हुई कि उस पर कोई प्रॉपर लॉ नहीं है। तो फिर पार्लियामेंट को उसके लिए जो मुतलका लॉस है उनमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ी थी। और ये जो लेटर है ये समझ लें कि ये भी हमारे जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं या और मुख्तलिफ़ किस्म के जो लॉस हैं उनमें बहुत सारी जो अमेंडमेंट्स हैं ये उनका पेश खैमा है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ जो हैं उनको रेज़ किया है। अल्टीमेटली ये इश्यूज़ जो हैं ये एड्रेस होने हैं। मुझे नहीं पता ये कल होंगे, ये साल बाद होंगे, या 2 साल बाद होंगे, या कब होंगे, बट अल्टीमेटली ये इशू अब मरेंगे नहीं, ये ज़िंदा रहेंगे। बहुत शुक्रिया GM चौधरी साहब। नाजरीन, अगर इस ख़त की संगीनी के हवाले से मैं कहता तो शायद उसमें इतना वज़न ना होता, चूँकि आइनी और कानूनी अमूर पे जनाब GM चौधरी साहब जो हैं काफ़ी दस्तरस रखते हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया भी, तो ये ख़त कितना संगीन है उन्होंने कहा ये पूरी चार्ज शीट है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस ख़त पे क्या होता है। सुप्रीम कमांडर साहब हौसला दिल जगर इतना पैदा करते भी हैं नहीं। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।